الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقال الله تعالى في مقام آخر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین و حضرات، بیعت عقبہ ثانیہ یعنی دوسری بیعت جس میں 75 افراد اور 2 عورتیں تھیں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. اب جس کو بھی موقع ملتا وہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اور کفار کو یہ بات انتہائی ان کے لیے پریشان کن تھی کہ اگر یہ سارے لوگ وہاں چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے چلے گئے تو وہاں جا کر یہ قوت پکڑ لیں گے اور پھر ہم پر حملہ آور ہوں گے اور غالب آ جائیں گے. اس کے لیے انتہائی وہ فکر مند رہنے لگے. بالکل مکہ کے آخری دور میں سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی، جس میں واقعہ معراج کی طرف بھی اشارہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اے میرے رب، مجھے سچائی کے ساتھ نکال اور سچائی کے ساتھ داخل کر، اور ایک اقتدار کو میرا معاون بنا دے. یعنی مجھے ایک ایسا اقتدار عطا کر کہ جس کے ذریعے سے اس تیرے کام کو میں جاری رکھوں اور اس مشن کو پورا کر دوں. وہ دور آنے والا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت مدینہ میں اقتدار دینے والا تھا. جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس دعا کی معنویت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اقتدار کیوں ضروری ہے. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں انتہائی محنت کی، رات دن ایک کیا. کوئی آنے والا قافلہ ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے ساتھ آپ نہیں ملتے تھے. کوئی ایسا گھر نہیں تھا، کوئی ایسی گلی نہیں تھی جہاں آپ نہ پہنچے ہوں. کوئی ایسا میلہ نہیں تھا، کوئی ایسی منڈی نہیں تھی جس میں آپ جا کر آپ نے دعوت نہ دی ہو. لیکن اس سارے کام کے نتیجے میں 13 سالوں کے اندر چند 100 افراد ایمان لائے. لیکن اس کے بعد جب یہ دعا آپ کو سکھائی گئی اور اللہ رب العزت نے مدینہ کے اندر آپ کو اقتدار بخشا، تو 10 سالوں کے اندر حجت الوداع کے موقع پر موجود جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، ان کی تعداد 1,24,000 تھی. اور اس کے علاوہ باقی بہت سارے صحابہ کرام تھے جو اس حج کے اندر نہ آ سکے کسی مجبوری کی بنا پر. اس اقتدار کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے دین اسلام کو یہ تقویت بھی دی اور یہ وسعت بھی دی. آج بھی اگر دنیا کے اندر کوئی ایک صحیح مکمل فلاحی اسلامی ریاست بن جائے تو پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس دین کی سربلندی کے راستے نکال دے گا، اور 2-2 4-4 100 نہیں، روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ وہ مسلمان ہو جائیں گے اور پوری دنیا کے اندر یہ تحریک اٹھ پڑے. بہرحال کفار مکہ نے آخر کار ایک خوفناک میٹنگ کا پروگرام بنایا اور دارالندوہ کے اندر وہ بیٹھے. موضوع بحث یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے سے روک دیا جائے اور ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ کن قدم اٹھایا جائے اس تحریک کی جڑ کٹ جائے اور آنے والے جو خطرات تھے اسے وہ بچ جائے.
سب سے بڑا خطرہ جو ان کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ شام کو جو راستہ یمن سے جاتا تھا ساحل سمندر کے ساتھ تھا، وہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا، اور یہ راستہ ان کے لیے انتہائی پرخطر ہو گیا۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کے لیے آئے اور ابو جہل نے انہیں برا بلا کہا، اور جس کافر جس مشرک کی وہ پناہ میں تھے اسے کہا کہ اگر تم نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتا، اس کی پناہ میں تم نہ ہوتے تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا، تو سعد بن معاذ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تمہارے لیے انتہائی خوفناک ہوگا، خطرناک ہوگا۔ ابو جہل نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا یہ تمہاری جو شاہراہ ہے، تجارتی شاہراہ، یہ تمہاری پرخطر بنا دوں گا۔ تو کفار کو اس کا بڑا احساس ہوا کہ ہماری تو ساری معیشت کا دار و مدار ہی، نصف سے زیادہ معیشت کا دار و مدار وہ شام کی تجارت پر ہے۔ وہ یمن اور شام کو تجارت کے لیے جاتے تھے، باقی مکہ کے اندر تو کھیتی باڑی نہیں تھی، نہ کوئی اور وسائل تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے، اس خطرے کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے دارالندوہ کے اندر ان کا ایک اجلاس ہوا۔ ابو الاسود نے یہ رائے دی سب سے پہلے کہ ہم اس کو مکہ سے نکال دیتے ہیں، پھر جہاں اس کی مرضی جائے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اس رائے کو رد کر دیا گیا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انتہائی بلند ہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں گے اپنے گرد لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے اور پھر تمہارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ ابو البختری نے یہ رائے دی کہ لوہے کی بیڑیاں اس کو پہنا کر کسی خفیہ جگہ اس کو بند کر دیا جائے، دروازے بند کر دیے جائیں، اور پھر اسی حالت میں اس کو رہنے دیا جائے جس طرح نابغہ اور دوسرے اس طرح کے شعراء کا انجام ہوا جس کے ساتھ لوگوں نے ایسا کیا، یہ بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس رائے کو بھی رد کر دیا گیا کہ آپ کے پیروکار آپ سے انتہائی محبت کرتے ہیں، اور آپ کو چھڑانے کے لیے وہ جان کی بازی لگائیں گے اور کسی طریقے سے آپ کو اس قید سے نکال کر اپنے پاس لے جائیں گے۔ آخر کار ابو جہل اٹھا اور اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک رائے آئی ہے جس تک تمہارے ذہن نہیں پہنچے۔ سب نے کہا کہ ابو الحکم وہ کیا ہے؟ کہا کہ ہر خاندان میں سے، قریش کے ہر خاندان میں سے ایک انتہائی طاقتور نوجوان لیا جائے اور اس کو بہترین تلوار دی جائے، اور سب یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا حملہ کریں گویا ایک آدمی نے اس کو قتل کیا، وہ مار دیے جائیں گے، خون تمام قبائل خاندانوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا، آپ کا خاندان ان تمام قبائل کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر سکتا، دیت پر راضی ہو جائے گا۔ 100 اونٹ دیت ہوتی تھی، وہ ہم سب مل کر اس خاندان کو دیت ادا کر دیں گے۔ سب نے نعرہ لگایا کہ رائے یہی رائے ہے، اور اسی لیے تو تمہارا نام ابو الحکم ہے، اور اس پر سب نے اتفاق کیا اور مجلس برخاست ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور آپ کو بتایا گیا اور آپ کو اجازت دے دی گئی کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں، اور آج رات ہی کو آپ ہجرت کریں۔ مکہ کے یہ سردار اپنے اپنے خاندانوں میں گئے اور نوجوانوں کی تلاش ہوئی۔ 11 افراد اس کے لیے متعین ہوئے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول ظہر کے وقت، جو عام طور پر اہل عرب میں ملاقات کا وقت نہیں تھا، یہ قیلولے کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر چادر رکھے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے تو بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے کہا کہ گھر میں اگر کوئی ہے تو اس کو ایک طرف کر لو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حرم یہ کوئی نہیں ہے، اندر آئیے۔ آپ آئے تو کہا کہ اجازت، ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کی میت ملے گی؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ میں نے 2 اونٹنیاں خوب پالی ہیں، اسی لیے پالی تھی کہ آپ کی ہوگی اور ایک میری ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمت کے ساتھ۔ انہوں نے بہت کہا کہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قیمت کے ساتھ لوں گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ گئے۔ جب یہ بھیانک رات آئی تو کفار کے یہ افراد
انہوں نے اپنے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ گھر کے زنانے حصے میں وہ اس طرح رات کو نہیں جاتے تھے۔ گھیراؤ اس لیے کیا گیا کہ جب آپ رات کے آخری پہر نماز کے لیے مسجد حرام میں نکلیں گے تو اچانک آپ پر حملہ کر دیا جائے گا، اور صبح مکہ کے لوگوں کو یہ خوشخبری ملے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے۔ اس منحوس خیال کے ساتھ انہوں نے گھیراؤ کیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اپنی سبز خضرمی چادر جو یمن کی بنی ہوئی چادر ہوتی تھی آپ نے ان کو دی اور کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جائیے چادر تان کر، اور صبح مکہ کے لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان کو دینے کے بعد پھر مدینہ کی طرف تم بھی آ جاؤ، وہاں ملاقات ہوگی۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کتنا عظیم انسان ہے یہ، انہی لوگوں کی امانتیں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہے، چاہیں تو وہ سارا مال و دولت اپنے ساتھ لے جائیں، کوئی برا بھلا بھی نہ کہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو اس کام کے لیے چھوڑا، خطرے کے اندر چھوڑا کہ امانتیں ان کے سپرد کرنی ہیں۔ جب رات بہت زیادہ گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ نکلے تو انہوں نے جو سوراخ تھا دروازے کو سے جھانک کر دیکھا تو چادر کے اندر حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ایک دوسرے سے کہا کہ محمد سو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جب سپیدہ سحر نمودار ہونا شروع ہوا اور حضرت علی اٹھے تو وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ حضرت علی کو پکڑا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ان کو مارا پیٹا، حرم لے آئے، ان کو قید کیا، پھر بعد میں چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر کے گھر میں آئے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی تو ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے تو اس کا علم نہیں۔ تو ایسا چانٹا رسید کیا کہ ان کی کان کی بالی دور جا گری۔ اس کے بعد ہنگامی اجلاس ہوا اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ مکہ کے تمام نکلنے والے راستوں پر پیرا بٹھائے جائے اور ابوبکر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں سے ہر ایک کو زندہ یا مردہ حالت میں جو بھی پکڑے گا لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا گراں قدر انعام دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات جب ہوئی تو باہر نکلے اور ایک مٹھی ریت لی، زبان مبارک میں سورہ یاسین کی آیت مبارکہ تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے دیوار ٹھہرا بنا دی، ان کے پیچھے دیوار بنا دی اور ان کو اوپر سے ڈھانک لیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور وہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی موجود افراد ہیں ان کے سروں کے اوپر ڈالتے ہوئے اس طرح آپ نکل گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی طرف یعنی مدینہ کی طرف نہیں نکلے بلکہ جنوب کی طرف، یمن کی طرف آپ چل پڑے۔ یہ آپ کی احتیاط تھی، یہ آپ کی حکمت تھی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اس اپنی پوری زندگی میں اور بالخصوص اس سفر ہجرت کے اندر امت کو یہ درس دیا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اسباب کے لحاظ سے کچھ بھی نہ کرے اور کہے اللہ تعالیٰ سب کچھ کرے گا، اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اسباب کے لحاظ سے جو بھی ممکن ہو وہ کرنا چاہیے۔ اب آپ دن کی روشنی میں بغیر نکلتے تو کافر نہیں پکڑ سکتے تھے، آپ رات کی تاریکی میں نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ جب لوگ تلاش کریں گے تو سب کا ذہن مدینے کی طرف ہے، انہی راستوں کو اس طرف تلاش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل دور مکہ سے ایک پہاڑ سور اس کے اوپر چڑھے، انتہائی پرپیش پہاڑ ہے، یہ بڑا مشکل پہاڑ ہے، اور بالکل اس کی چوٹی کی دوسری طرف ایک غار ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ باہر رہیے، ذرا میں اندر سے غار کا جائزہ لیتا ہوں۔ آپ نے صفائی کی، دیکھا تو بہت سارے سوراخ ہیں، اپنی چادر مبارک کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی رہ گئے، ان پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں رکھ کر لیٹے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. آپ نے ان کی پیٹ پر سر رکھا اور سو گئے. اسی اثناء میں کسی چیز نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھس لیا. شدت تکلیف سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے لیکن آپ ہلے نہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو. وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک پر جب پڑے تو آنکھ کھل گئی اور کہا کہ ابوبکر کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈھس لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ پہ پاؤں پر لگایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تکلیف آپ کی جاتی رہی اور آپ اسی وقت ٹھیک ہو گئے. یہ جمعے کا دن تھا جب یہ سفر ہوا. 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غار ثور کے اندر لگائیں. حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکر ابن کا بیٹا انتہائی ہوشیار تھا. سارا دن کی خبریں جمع کر کے رات کو آپ کے پاس لاتا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانا لاتی تھی ساتھ. اور اس کے بعد عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بکریاں وہاں لے آتے، ان کا دودھ دھویا جاتا، آپ پیتے، آپ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر رات کے آخری پہر صبح ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ واپس چلا جاتا اور عامر بن فہیرہ بھی ان کے پیچھے واپس جاتا اور بکریاں اس راستے سے لے جاتا کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے تاکہ ان کے پاؤں کے نشان مٹ جائیں. 3 دن تک جو ہے اسی طرح مکہ کے تمام راستوں پر آدمی بیٹھے رہے اور لوگوں نے چپا چپا چھان مارا. پاؤں کے نشانات جاننے والا کھوجی اس کو تلاش کیا گیا اور اس نے کھوج لگاتے لگاتے جب وہ جنوب کی طرف گیا تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ حضرت تم کس طرف جا رہے ہو؟ کہا کہ میں پاؤں کے نشان جانتا ہوں، میرے پیچھے آئیے. پھر غار ثور پر چڑھنے لگا. چڑھتے چڑھتے جب آخری چوٹی کے پاس پہنچا تو انتہائی پریشان حالت میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ یہاں تک تو وہ آئے ہیں، اس کے بعد کوئی اتا پتہ نہیں ملتا. تو لوگوں نے ان کا خوب مذاق اڑایا، برا بھلا کہا کہ ہمیں بھی تھکا دیا. ایک چرواہا سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، البتہ یہ سامنے غار ہے، اس کے اندر چلے جاؤ، ممکن ہے کہ یہاں چھپے ہوئے ہوں. دیکھیں اللہ رب العزت اگر یہ چاہتا تو اس پہاڑ کی طرف آنے کی انہیں توفیق ہی نہ ملتی، لیکن اللہ رب العزت اپنی طاقت لوگوں کو دکھاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو کسی اور طریقے سے بھی بچا سکتا تھا، لیکن اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، لوگوں کا عقیدہ بناتا ہے کہ اسی فرعون کے گھر کے اندر جانتے بوجھتے کہ بنی اسرائیلی بچہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پالا. اس چرواہے کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی کہ اس غار کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہوں. کچھ لوگ قریب آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ان کے پاؤں نظر آنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بالکل قریب آ چکے ہیں، نیچے اگر پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ رب العزت ہے. یہ وہ یقین تھا، یہ اعتماد تھا. اس کے بعد جب وہ قریب آئے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کوئی بڑا اژدہا بھی بٹھا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑے کو، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور گھر ہے. یعنی اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، گھروں کے اندر سب سے کمزور گھر مکڑی کا جال ہوتا ہے. ایک مکڑی نے جالا بنا جو ہے آپ کو یہ قلعہ قرار دیا گیا، اور ایک کبوتری نے وہاں بیٹھ گئی تو قریب آدمی آیا تو وہ باپ واپس چلے گیا. اس نے کہا کہ یہاں تو کئی عرصے سے کوئی آدمی نہیں آیا، یہاں تو مکڑی کا جال ہے اور کبوتری بیٹھی ہوئی ہے. یہ ناکام و نامراد واپس چلے گئے. 3 دن جب گزر گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک عبداللہ بن اریقت جو نامانوس راستوں کا بڑا ماہر تھا، عرب میں بھی عجیب عجیب لوگ تھے،
بعض انصاب کے بڑے ماہر تھے، بڑے بڑے لوگوں کے نسب ان کو یاد ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے خود ماہر انصاب تھے۔ عبداللہ بن اریقط انتہائی با اعتماد ان کا آدمی تھا، ان پر پورا اعتماد تھا۔ ان کے ساتھ اجرت طے ہوئی کہ مدینہ کی طرف وہ راستہ اس نے بتانا ہے جو نامانوس راستہ ہو، جس پر عام طور پر لوگ نہ جاتے ہوں۔ عبداللہ بن اریقط طے شدہ منصوبے کے مطابق تیسری رات جب گزر گئی، تیسری رات جب آئی تو وہاں 2 اونٹنیاں لے کر آ گیا۔ ساتھ اس سے پہلے ہی حضرت عبداللہ بن ابی بکر اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ سامان سفر، کچھ کھانا وغیرہ لے کر آ گئیں۔ اور جب جانے کا وقت ہوا تو حضرت اسماء نے وہ کھانا باندھنا چاہا تو کوئی کپڑا نہیں تھا، تو اپنا جو کمر بند تھا، جس کو عربی میں نطاق کہا جاتا ہے، اس کو 2 حصوں میں پھاڑا، ایک حصہ اپنی کمر کے ساتھ باندھا، دوسرے کے ساتھ کھانے کو باندھا، تو ذات النطاقین کے لقب سے وہ مشہور ہوئی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قافلہ جب جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری نظر مکہ پر پڑی تو بڑے رنجیدہ ہوئے اور مخاطب کر کے کہا، اے مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، یہ لوگ اگر مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی نہ جاتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن اریقط کی معیت میں پہلے جنوب کی طرف مزید گئے، کافی دور تک گئے، اور پھر اس نے ساحل سمندر کا وہ راستہ پکڑا جو انتہائی نامانوس تھا اور بہت کم لوگ اس سے آتے جاتے تھے، اور یہ قافلہ 5 افراد کا یہ قافلہ چل پڑا۔ 3 دن کے بعد مکہ کے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے۔ وہ جو انتہائی آپ کی تلاش تھی گرم جوشی کے ساتھ، وہ ختم ہو گئی، لیکن اب بھی کچھ لوگ اس تلاش میں تھے کہ 100 اونٹوں کا انعام ایک بہت بڑی قیمت تھی جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اور دوپہر تک یہ سفر جاری رکھا۔ دوپہر کو جب سورج ڈھلنے لگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ابری ہوئی، باہر نکلی ہوئی ایسی چٹان دیکھی کہ جس کے نیچے سایہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اگر یہاں تھوڑا آرام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، آپ جگہ انہوں نے برابر کی۔ قریب ایک چرواہا تھا تو اس سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی بکری ہوگی جس کا میں دودھ دوں؟ تو انہوں نے اس پیشکش کو قبول کیا، آپ نے دودھ دھوا اور آپ کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ جب آپ بیدار ہوں گے تو آپ کو پلاؤں گا۔ پانی ڈال کر وہ دودھ آپ کو پلایا اور پھر یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ بنی مدلج کا سردار سراقہ اپنی چوپال کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور مجلس خوب جمی ہوئی تھی کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ ساحل کے راستے پر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اور میرا خیال ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کو بھی یقین ہو گیا، لیکن اسے کہا کہ نہیں، یہ تو فلاں فلاں ہیں، میں نے خود دیکھیں، یہ نہیں ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ کوئی اور آدمی ان کو پکڑنے میں میرے ساتھ شامل نہ ہو جائے اور پورا انعام مجھے ملے۔ تھوڑی دیر بعد سراقہ بن مالک وہاں سے اٹھا، اپنے گھر آیا، اپنا سب سے تیز رفتار گھوڑا اپنی لونڈی سے کو دیا اور کہا اس کو تیار کر کے ٹیلے کی دوسری طرف لے جاؤ، اور پھر ہتھیار لے کر اس گھوڑے پر سوار ہوا اور تعاقب شروع کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اڑتی ہوئی گرد جب دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا تعاقب ہو رہا ہے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور میں نیچے گرا، اپنے پانسے کی تیر نکالے، فال نکالی تو میرا ناپسندیدہ تیر نکلا، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی کیونکہ 100 اونٹوں کا انعام تھا۔ اس کی لالچ میں پھر گھوڑے پر میں سوار ہوا، حتیٰ کہ آپ کے اتنے قریب پہنچ چکا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ آپ کسی طرف التفات نہیں کرتے تھے اور ابو بکر بار بار گھبرا کر پیچھے دیکھتا تھا کہ اچانک میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گئے اور میں منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ میں اٹھا اور اپنے گھوڑے کو جب باہر نکالا تو میں نے دیکھا کہ
جہاں اس کے پاؤں دھسے تھے وہاں سے اڑتا ہوا ایک غبار آسمان کی طرف میں نے دیکھا تو میرے اندر ایک خوف کی لہر اٹھی اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ شخص یقیناً غالب آئے گا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. آواز دی کہ رک جائیے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور ابو بکر سے کہا اسے پوچھو کیا بات کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ میں تم سے امان طلب کرتا ہوں. قریب آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو آپ نے کہا کہ ایک چمڑے کے ٹکڑے پر اس کو امان لکھ کر دے دو. محترم سامعین، یہاں ذرا تھوڑا سا رکیے. دیکھیے امان کس بات کی. آپ سے یہ نے کہا کہ سراقہ ابھی تو خود ہم امان کی طلب میں ہیں، ایک ویران راستے سے مدینہ جا رہے ہیں، چھپ کر جا رہے ہیں تاکہ ہمیں امان ملے اور ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں. لیکن آپ نے کہا کہ اس کو امان لکھ کر دے دو. امان اس بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں غلبہ عطا کرے گا تو آج میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، جب تمہیں غلبہ حاصل ہوگا تو مجھے تم نے کچھ نہیں کہنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لکھ کر دی. یہ سراقہ کے ذہن کے اندر غلبے کا تصور کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ تصور تھا جو شروع دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے دلوں میں یہ بٹھایا تھا، اپنوں کے دلوں میں بھی اور غیر کے دلوں میں بھی، کہ یہ دین یہ تحریک یہ مغلوب رہ کر کام کرنے کے لیے نہیں آئے دنیا کے اندر. مغلوب رہ کر تو اس کے بڑے حصے پر کام ہی نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر اگر نظام زندگی تشکیل پا سکتے ہیں تو اسی صورت میں کہ جب یہ غالب حیثیت میں ہو. اس مکہ کے سخت ترین دور میں خباب بن ارد کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ بار بار یقین دلاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا ہمیں غالب کرے گا، یہ دین غالب ہو کر رہے گا اور یہ کافر مغلوب ہو کر رہ کے جائیں گے. یہ وہ تصور تھا جو آس پاس پھیلا ہوا تھا اور سراقہ بھی اس نتیجے تک پہنچے کہ یقیناً یہ دین غالب آئے گا. لیکن سراقہ کا یہ خیال تھا کہ جزیرت العرب کے اوپر یہ دین غالب آئے گا، جس کی اپنی سوچ تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سوچ کو دھارے کو صحیح رخ پر موڑا اور کہا کہ سراقہ وہ بھی کیا وقت ہوگا کہ جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہو تو یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا کی دو سپر طاقتیں، انسانی لغت میں جو سپر طاقتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے تو سپر طاقت ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں جو دو سپر طاقتیں تھیں، روم اور ایران. ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، روم کے بادشاہ کا نام ان کا لقب کیسر ہوتا تھا. ان کی جنگیں برپا تھیں. شروع میں رومی غالب آئے اور پھر ایرانی غالب آ گئے. یہ وہ دور تھا جب ایران غالب حیثیت کے اندر وہاں موجود تھا. تو وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوت تھی. جس طرح آج کی دنیا میں امریکہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں، تو جس طرح پاکستان میں کوئی اللہ والا کسی آدمی سے کہے کہ وہ بھی کیا وقت ہوگا جب تو وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر چائے پیے گا، تو اس کو بڑی حیرت ہوگی کہ میں اور وائٹ ہاؤس کے اندر. اس سے بھی بڑی یہ بات تھی کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. ایک مطلب یہ ہوگا کسریٰ مفتوح ہو جائے گا، کسریٰ کا سارا مال چھین لیا جائے گا اور وہ سراقہ کے ہاتھوں کے اندر اس کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو سراقہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا کہ آپ کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ ذہن میں تھا شاید کوئی اور کسریٰ ہو. کہا ہاں کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں. سراقہ واپس جانے لگا. وہی سراقہ جو آپ کو قتل کر کے آپ کو پکڑ کر لے جانے کے لیے آ رہا تھا، اب واپس جب جا رہا تھا تو آپ کو محافظ تھا. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ جب چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو حمایتی بنا لیتا ہے. اور جو بھی اس طرف آتا تو سراقہ اس کو روکتے، کہتے ادھر کیوں جاتے ہو؟ میں دور تک چلا آیا ہوں، یہ راستے میں وہ نہیں ہے، وہ چلے گئے، اس راستے پر وہ نہیں ہے. اور لوگوں کو واپس لاتا رہا، آپ کا محافظ بن گیا. محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے کے پاس سے گزرے، پہنچے. یہ خیمہ ام معبد خزائیہ کا ہے. بڑی جو ہے نا سخی خاتون ہے. اپنے خیمے کے باہر
घुटनों के गिर्द अपने हाथ का हल्का बनाए बैठी रहती हैं। मुसाफिर आते हैं, जो भी कुछ पास होता है उसको खिलाती हैं पिलाती हैं। इंतहाई मेहमान नवाज औरत है। जब करीब पहुंचे तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उम्मे माबद, कुछ तुम्हारे पास है खाने के लिए? उसने कहा कि कुछ भी नहीं है, कुछ होता तो यकीनन पेश करती। खास का ज़माना था। अबू माबद बकरियां लेकर चला गया था। वैसे भी बकरियों के अंदर दूध बड़ा इनाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बकरी देखी जो इंतहाई लागर थी, बीमार थी। कहा कि इससे पूछे कि अगर इजाज़त हो तो इसका दूध दो लें। उम्मे माबद से कहा तो उन्होंने कहा कि दूध तो इसके अंदर नहीं, ये तो बीमार है, लश्कर में नहीं जा सकती थी तो गाड़ी रह गई है, इसके अंदर दूध तो नहीं है। आपने कहा अगर इजाज़त दीजिए तो मैं इसका दूध धोता हूँ। उसने कहा धोएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थनों को साफ किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और उस पर हाथ फेरा तो इस तरह जो है ना वो सारा बहुत सारा दूध उस थनों के अंदर उभर आया। बड़ा बर्तन लिया, उसमें दूध धोआ और वो बर्तन भर गया। सबसे पहले उम्मे माबद को पिलाया, अपने साथियों को पिलाया। साफ़ी अलक़ौम में आखिरुहुम, ये पिलाने वाला सबसे आखिर में पीता है। आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, उसके बाद दोबारा दूध धोआ तो फिर वो बर्तन भर गया। वो बर्तन छोड़कर उसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद उम्मे माबद व अबू माबद जब अपनी बकरियां चरा कर वापस आए तो दूध से भरा बर्तन देखकर बड़े हैरत ज़दा हुए। कहा कि उम्मे माबद ये कहाँ से आया? कहा कि बहुत ही बाबरकत इंसान यहाँ से गुजरा है और उसने इस बकरी से ये दूध दुआ है। अबू माबद ने कहा कि जरा उसका हुलिया तो बताओ, वो कुरैशी नौजवान तो नहीं है जिसकी तलाश में हम। हकीकत में आप उम्मे माबद ने आपके ऐसा नक्शा खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लफ्ज़ी तस्वीरें जो है ना तारीख़ की किताबों में, हदीस की किताबों में मौजूद हैं। आपके करीब तरीन साथियों ने आपको हुलिया मुबारक भी बयान किया है। लेकिन तमाम सीरत निगार ये कहते हैं कि उम्मे माबद ने बेसाख्ता आपके जो हुलिया बयान किया, असल तो अरबी के अल्फाज हैं, उसकी वसअतें हैं कि वो उस तरह का हुलिया कोई नहीं बयान कर सका। उम्मे माबद ने कहा कि चमकता हुआ उसका रंग था, ताबनाक चेहरा था, इंतहाई बेहतरीन साखत थी और पेट न बाहर निकला हुआ था और न गंजेपन की खामी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि सुरमगी आंखें थी, लंबी पलकें थी, बारीक और बाहम मिले हुए अबरू थे, भारी आवाज थी, गर्दन उठी हुई थी, कद दरमियाना था, न ऐसा छोटा कद कोता कद के आंखों में न जचे, न ऐसे लंबे जो नागवार गुजरे, और जब खामोश हों तो पुरवकार, जब गुफ्तगू करें तो इंतहाई शीरीं और दिलकश गुफ्तगू, आवाज भारी, गुफ्तगू अल्फाज दो टोक, न मुख्तसर न फजूल, अंदाज ऐसा जैसे लड़ी से मोती गिर रहे हैं, और दूर से देखें तो इंतहाई ताबनाक व पुरजमाल, करीब आए तो इंतहाई खूबसूरत व शीरीं, साथ ही ऐसे कि आपके गिर्द हल्का डाले हुए, अगर बात करें तो तवज्जो से सुने और अगर हुक्म दें तो लपक कर बजा लाएं, न तुर्श रो न फजूल गो। अबू माबद ने कहा कि मैं माबद ये तो वही कुरैशी जवान है, काश ये मिल जाए तो मैं इसकी यकीनन रफाकत इख्तियार करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सफ़र पर रहे कि एक दूसरे अबू बरदा असलमी 100 ऊँटों की तलाश में आपको उनका सामना हुआ। मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई और नक़्द दिल हार बैठे, अपने 60 आदमियों के साथ उसी लम्हे कलमा पढ़ा और दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। मदीना के लोग इंतहाई बेताबी के साथ आपका इंतज़ार कर रहे थे। सुबह होती तो मदीना से बाहर हर्रा मकाम पर बैठे रहते। जब
سورج اوپر ہو جاتا، دھوپ تب جاتی تو واپس چلے جاتے۔ اسی طرح ایک دن وہ آئے، واپس چلے گئے۔ ایک یہودی نے جو وہ بھی آپ کے انتظار میں تھا، دور سے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ نکلا کہ مدینہ کے لوگوں، جس شخص کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ لوگ خوشی سے اپنے ہتھیار لگا کر باہر نکلے۔ آپ سے ملاقات ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا تو نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب دھوپ سے بچانے کے لیے انہوں نے آپ پر چادر کا سایہ کیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کا نبی کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر رہے۔ بعض کہتے ہیں 4 دن رہے، بعض کہتے ہیں 10 دن رہے، بعض کہتے ہیں 24 دن رہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد قباء وہاں تعمیر کی۔ اس کے بعد جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا سفر کیا۔ ایک عجیب و غریب خوشی کی لہر تھی۔ مرد راستوں پر کھڑے تھے، عورتیں چھتوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں، اور چھوٹی بچیاں دف بجا بجا کر یہ ترانے گا رہی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ بدر کا چاند یعنی 14ویں کا چاند ہم پر وداع کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا۔ وداع کی گھاٹیاں وہ مقام تھا کہ جب مدینہ کے لوگ کسی کو الوداع کہتے تھے تو وہاں تک اس کے ساتھ جاتے تھے، وہاں سے وہ آدمی پھر آگے چلے جاتے، واپس آ جاتے تھے۔ تو ان گھاٹیوں کو وداع کی گھاٹیاں کہا جاتا تھا۔ کہا کہ 14ویں کا چاند وداع کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا، اور ہم پر شکر لازم ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بلاتا رہے۔ یہ ترانے گا رہی تھی۔ بنو نجار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیال تھا، اس میں تو عجیب و غریب خوشی کی لہر تھی۔ ان کی بچیاں جو ہے نا یہ ترانہ گا رہی تھیں کہ نخنو جوار من بن النجاری یا حبذا محمد من جاری، کہ ہم بنو نجار کی بیٹیاں ہیں، کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمسائے ہوں گے۔ محترم سامعین، جب بنو سالم قبیلے کے پاس سے یہ قافلہ گزرا تو جمعے کا وقت ہو گیا، اور جمعہ کی نماز فرض ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ وہاں پڑھایا، اور اس مقام پر آج بھی جو مسجد ہے اس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جب داخل ہونے لگے تو ہر خاندان کی، ہر فرد کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ٹھہریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیجئے، جہاں یہ بیٹھے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مامور ہے، وہ مقام وہاں میں بیٹھوں گا۔ 2 یتیم بچوں کی جگہ پر جب یہ اونٹنی بیٹھی تو اس کے بعد آپ نے اس کو اٹھایا، تھوڑی دیر جانے کے بعد پھر وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس کی جگہ ہے؟ کہا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ کہا کہ یہ اس جگہ ہم مسجد بنائیں گے، اور مسجد نبوی اس مقام پر بنی۔ ان بچوں نے آپ کو مفت زمین دینا چاہیے، لیکن آپ نے کہا نہیں، قیمتاً خریدنی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے کہ اچانک خیال آیا کہ سب سے قریب گھر تو میرا ہی ہے۔ دوڑ کر آئے اور کہا، اور کجاوا اٹھا کر با کر لے گئے۔ کچھ دوسرے لوگ بھی آئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ آدمی تو وہاں جاتا ہے جہاں کجاوا جاتا ہے۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک رہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی سب سے پہلے آپ نے تعمیر کی، کہ دراصل اسلامی معاشرے کے اندر سب سے اہم جگہ وہ مسجد ہی ہے۔ یہی ہماری تمام سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد کی جو اصل مقام تھا ہمارے اس معاشرے میں وہ موجود نہ رہا، جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا۔ مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہی اس پورے محلے کا، اس بستی کا سربراہ ہوتا ہے، وہی ان کا سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے۔ کوئی جرگہ، کوئی فیصلہ اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہی مسجد تعلیم گاہ بھی ہے، یہی مسجد دعوت کا مرکز بھی ہے، جہاد کا مرکز بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا رہے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھی کام میں شریک تھے، اور زبان پر یہ ترانہ جاری تھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ،
फ़ग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा। ज़िंदगी तो बस आखिरत की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, दुनिया की क्या ज़िंदगी है। फिर फरमाते अंसार और मुहाजिरीन की, ए मेरे रब मग़फ़िरत फरमा। इससे एक अजीब व गरीब जोश और जज्बा पैदा होता। आप जब काम करते हुए साहबा आपको देखते हैं तो उनकी ज़ुबान पर ये अशार आते जिसका मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर रहे हैं और हम न करें तो हम तो सब हमारा सब कुछ ज़ाया हो गया। और ये मस्जिद जो है ना मिट्टी की मस्जिद बनी, जिसके ऊपर खजूरों की पत्तों का छत डाला गया। ये अजीम वो मस्जिद है जो मस्जिद नबवी के नाम से मशहूर है। जब मदीना की बस्ती कोई मालदार बस्ती नहीं थी, काश्तकार लोग थे। जब मुहाजिरीन आए तो माशी तौर पर एक बड़ा मसला पैदा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको हल किया। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में अंसार और मुहाजिरीन को बुलाए। ये 90 अफराद थे, निसफ अंसार थे निसफ मुहाजिरीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुहाजिर को बुलाते और एक अंसारी को बुलाते और कहते कि तुम दोनों आपस में भाई हो। मीरास के भी अहकाम नाज़िल नहीं हुए थे और कहा कि तुम में से जो भी दुनिया से पहले जाएगा दूसरा उसका वारिस होगा। जब मीरास के अहकाम नाज़िल हुए तो उसके बाद ये वरासत इस तरह का जो हुक्म था उसको ख़त्म कर दिया गया और मीरास पुरसा के अंदर तकसीम होने लगी। साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के इंतहाई मालदार थे। बड़ा खूबसूरत घर था, बहुत सारे कमरे थे उसमें। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को उनका भाई बनाया गया तो बड़ी खुशी खुशी उनका हाथ पकड़ा और घर ले गए। सारा घर खुशी से दिखाया और कहा कि इसमें से जो हिस्सा तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम ले लो, दूसरा मुझे दे दो। और बात कहते हैं उसने ये भी कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, उन दोनों को देख लो, जो भी तुम्हें पसंद हो मैं उसको तलाक दे देता हूँ, वो अपनी इद्दत गुजार ले, तू उसके साथ शादी कर ले। लेकिन ये मक्का के मुहाजिरीन भी तो बड़े खुददार थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा ये माल और आल व अयाल तुझे मुबारक हो, मुझे बाजार का रास्ता दिखाइए। उन्होंने बाजार का रास्ता दिखाया, तिजारत की। और फिर आप जानते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना माल और दौलत दिया और कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में उन्होंने फिर खर्च किया। ये माशी मसले इस तरह आसानी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल कर लिया और वाक़अतन जो हकीकी भाई हैं उनसे भी बढ़कर ये आपस में भाई साबित हुए। दूसरा अहम काम आपने ये किया कि मदीना की जो आबादी थी जिसमें 3 कबीले यहूदियों के थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, और कुछ ज़्यादा लोग जो मुशरिकीन थे वो तो ईमान कबूल कर चुके थे, लेकिन अभी कुछ बाकी भी थे। उन सबको आपने बुलाकर एक मुआहिदा किया जिसको मीसाक़ मदीना कहते हैं, और जिसमें बहुत सारी शिकें थीं। सबसे अहम शिक ये थी कि फैसले का आखिरी इख्तियार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होगा। यहूदियों ने भी ये बड़ी खुशी से कबूल कर लिया। असल में यहूदी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये नया नबी हमारे सांचे में डल जाएगा, हम अपना रंग इस पर जमा लेंगे और फिर अपनी मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाद दूर रस उनके लोगों ने, नजरें रखने वाले लोगों ने इसको भांप लिया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है। हुयई इब्न अख्तब एक बहुत बड़े यहूदी सरदार की ये बेटी हैं और उनका चचा भी बहुत बड़ा सरदार है। कहती हैं कि मेरे अब्बा और मेरे चचा को मेरे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जब वो कहीं दूर से आते हैं तो तमाम बच्चे हम जाते तो मुझे उठा लेते थे, मेरे साथ दोनों को बड़ी मोहब्बत थी। तो जब क़ुबा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ये मेरे वालिद और चचा तहकीक के लिए वहाँ गए। जब मैंने देखा वापस आ रहे थे तो उनकी चाल से मैंने अंदाज़ा लगाया कि इंतहाई थके हुए हैं, मरियल चाल थी, परेशान हाल थे, चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं दौड़कर हस्बे मामूल आई, उनको पता ही न चला, मेरी तरफ देखा ही नहीं। लेकिन मेरे चचा और वालिद ने जो बात की वो मैंने सुन ली। चचा ने वालिद से कहा कि क्या वही है ये? कहा हाँ। पूछा कि क्या तुम्हें इस बात की यकीन है कि वही है? तो कहा बिल्कुल मुझे यकीन है। तो चचा ने कहा फिर क्या इरादा है? कहा कि दुश्मनी, अदावत, जब तक जान में जान है इसके साथ अदावत रखूंगा। अदावत किस बात की? अदावत इस बात की कि ये आखिरी नबी बनी इसराइल में से क्यों नहीं आया, बनी इस्माइल में क्यों आ गया?
یہ دشمنی تھی، جانتے بوجھتے تھے۔ قرآن کہتے ہیں کہ نبی کو ایسے جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حق کی مخالفت کی۔ بعض اوقات اس دور کا دائی بھی بے چین ہو جاتا ہے کہ حق تو اتنا واضح ہوتا ہے جس طرح سورج چمک رہا ہوتا ہے، لوگ پھر کیوں حق کا ساتھ نہیں دیتے؟ لوگ باطل کی صفوں میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ باطل کی صفوں میں جانے کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ حق کو نہیں پہچانتے۔ حق حق ہوتا ہے، حق کو لوگ پہچانتے ہیں، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ مفاد، دنیاوی عصبیتیں، دنیا کے تعلقات، دنیا کی ترقیوں کی امیدیں انسانوں کو حق کی صفوں کی طرف آنے نہیں دیتی۔ اصل معاملہ یہ ہے۔ بہرحال جلد ہی یہودیوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اور یہ نئی تحریک کی تو اپنے ڈھنگ کی ایک تحریک ہے، یہ ہمارے سانچوں کے اندر نہیں ڈل سکتی، لیکن بہرحال جو ہونا تو وہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آپ کو قوت حاصل ہونے لگی۔ عبداللہ بن ابی جو اوس کا سردار تھا، اور اوس اور خزرج کی لڑائیوں میں جب بہت سارے لوگ مارے گئے تو ان کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی کہ اس طرح تو ہم ختم ہو جائیں گے، کیوں نہ باہمی صلح کر کے کسی کو مدینے کا ہم بادشاہ بنا لیں۔ تو سب کی نظریں عبداللہ بن ابی پر ٹھہری، مونگوں کا تاج اس کے لیے بنایا جانے لگا۔ وہ بڑا خوش تھا کہ تاج بنے گا، سر پر سجے گا، اور میں مدینہ کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ اسی اثناء میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ساری توجہ لوگوں کی آپ کی طرف چلی گئی، اور مدینہ کے حکمران آپ بن بیٹھے۔ تو اس کو بڑا صدمہ ہوا، اور اس کا ایک بہت بڑا گروہ تھا۔ شروع میں تو یہ کافر ہی رہا، لیکن بدر کے بعد اس نے کلمہ منافقت پڑھا، اور یہ اور اس کے ساتھی منافق بن گئے۔ یہ اندر سے تو کافر ہی تھے، لیکن باہر سے یہ منافق تھے۔ اب جب اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو طاقت دی، ریاست دی، تو سورۃ الحج کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی رہی، اس لیے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نصرت کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اہل ایمان کو کفار کے ساتھ جنگ کی جب اجازت دی گئی تو آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنائیں، مختلف ٹولیاں جو مختلف تجارتی قافلوں پر حملہ آور ہوتی، اور کفار بھی شب خون مارتے، اور رات کو مدینہ کے اندر آ کر کسی نہ کسی جگہ حملہ کر دیتے، نقصان کرتے۔ وہ باقاعدہ کفار کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جنگ چھڑ گئی، اور ان کے قافلے بھی اب خیر و عافیت سے گزرنے نہ لگے۔ دوسرا سال جب ہجرت کا آیا تو شعبان کا مہینہ تھا، اور ابو سفیان ایک بہت ہی مال سے لدے ہوئے قافلے کے ساتھ جب شام سے چلا تو اسے اندازہ ہوا کہ مدینہ کے قریب بدر کے پاس سے جب گزریں گے تو اس قافلے کو خطرہ ہوگا۔ 1000 اونٹ تھے، اور 50,000 دینار کا جو ہے نا سامان تھا۔ 50,000 دینار آج کے دور میں 262 کلو سونا بنتا ہے، اتنا قیمتی مال تھا یہ، اور صرف 40 ان کے محافظ تھے۔ جب مدینہ کے قریب آیا تو زمزم بن عمر غفاری کو اس نے تیز رفتار سواری پر مکہ بھیجا کہ آل مکہ کو کہو کہ تمہارا قافلہ جو ہے نا وہ خطرے میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حملہ آور ہیں، اگر اس کو بچانا ہے تو جلدی مدد کے لیے پہنچو۔ زمزم نے روایتی انداز میں جب وہاں پہنچا تو اپنے سواری کے اونٹ ان کے کانوں کو چیرا، اس کے کجاوے کو الٹا، اپنے قمیص کو باہر سامنے اور پیچھے سے پھاڑ دیا، اور اونچی آواز سے پکارا، اور لوگ سارے جمع ہوئے۔ اس نے کہا کہ مدد مدد، تمہارا قافلہ بڑی خوبصورت خوشبوؤں کے ساتھ، قیمتی مال کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے در پہ ہیں، اور کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ تم پہنچو گے، تم پہنچ نہیں سکتے۔ مکہ کے اندر ایک کھلبلی مچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لشکر تیار ہوا،
اور انہوں نے فیصلہ کیا صرف قافلے کو نہیں بچانا بلکہ مدینہ کی طاقت کو تہس تہس کر دینا ہے۔ گانے والی عورتیں بھی ساتھ لی گئیں، بڑی مقدار میں شراب لی گئی، اکڑتا ہوا غور و غرور کے ساتھ یہ لشکر نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اعلان کیا کہ قریش کا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس پر حملہ آور ہونے کے لیے جو بھی تیار ہے ہمارے ساتھ نکلے۔ تو چونکہ دعوت عام تو نہیں تھی، قافلہ مختصر سا تھا، 313 افراد آپ سے ان کے ساتھ نکلے۔ کچھ دور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جنوب کی طرف سے کفار کا ایک بڑا لشکر بھی آ رہا ہے اور شمال کی طرف سے قافلہ بھی آ رہا ہے، اور ان دو میں سے ایک کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے کا کر دیا ہے، یا قافلہ ملے گا یا لشکر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی ساتھیوں سے، صورت حال ساری بیان کی۔ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ تجارتی قافلے پر حملہ آور ہو جائے کیونکہ اس پر فتح بھی آسان تھی اور بہت ذرا مال بھی تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ کفار کی طاقت کو پاش کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بہترین تقریر کی، حضرت عمر کھڑے ہوئے بہترین انداز میں تقریر کی اور آپ کو کہا کہ اگر آپ لشکر قافلے کی بجائے لشکر پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بڑی جوشیلی تقریر کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کر گزریے جو آپ کا ارادہ ہے، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جائے جا کر لڑائی کرے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ ہم آپ سے یہ کہیں گے آپ جائیے، آپ کا رب لڑائی کے لیے جائیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ جوشیلی تقریر کی تو آپ سے بڑے مسکرائے، مقداد بن عمر کو دعائیں دی، لیکن پھر آپ نے کہا کہ کیا رائے تمہاری؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ شاید آپ کا روح سخن انصار کی طرف ہے۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہم لڑائیوں کے اندر پلے ہوئے لوگ ہیں، ہم جوان مرد ہیں، ہمارے آج سے اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ اگر ہمیں کسی سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب آپ کو مہاجرین انصار دونوں کی طرف سے مکمل اطمینان ہوا تو کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا، اور آپ بدر کی طرف چل پڑے۔ اور کفار بھی وہاں پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے کچھ افراد کو بھیجا تو پانی کے پاس سے دو ان کے غلاموں کو پکڑ کر لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مسلمانوں نے کہتے کہ ابو سفیان کے قافلے کے بارے میں خبر دو، تو وہ کہتے ہمیں تو اس کی خبر نہیں ہے، ہم تو اس کے ساتھ نہیں آئے، تو ان کو مارتے پیٹتے، تو کہتے ہم ابو سفیان کے قافلے کے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی تو کہا عجیب لوگ ہو، جب یہ سچ بولتے ہیں تو تم ان کو مارتے ہو، اور جب جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو، یہ بالکل ابو سفیان کے قافلے کے نہیں ہیں۔ آپ نے ان سے تحقیق کی کہ کتنے آدمی کفار کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہیں۔ کہا کہ کتنے اونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں؟ کہا کہ ایک دن 9 کرتے ہیں، ایک دن 10 کرتے ہیں۔ آپ سب نے فرمایا کہ وہ 900 اور 1000 کے درمیان میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب میں وہ کفار بہت تھوڑے سے دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے وہ پست نہ ہوں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ کیا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ کو وہی آئی ہے، یہ جگہ آپ نے وہی کے ذریعے سے منتخب کی ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو فرمایا نہیں، میری رائے۔ فرمایا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، آپ سب سے آخر میں جو پانی کا چشمہ ہے جو کفار کے قریب ہے آپ وہاں پڑاؤ کیجئے، اس پانی پر قبضہ کیجئے، اور باقی جتنے چشمے ان کو آپ جو ہے نا ان کو بند کر دیجئے تاکہ ہمارے پاس پانی ہو، کفار کے پاس پانی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ اس میں ہمارے لیے یہ نمونہ ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو، بہرحال رائے کو غور سے سننا چاہیے۔ بعض اوقات بڑے آدمی کی رائے سے چھوٹے آدمی کی رائے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ دن آیا، اس سے پہلے رات آئی کہ جس دن
یہ حق اور باطل کا پہلا مارکہ بدر کی میدانوں کے اندر ہونے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ سعد بن معاذ نے لگایا، آپ اس کے اندر تھے، رات کو رو رو کر آپ دعا مانگ رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ آج اگر یہ چھوٹا سا قافلہ، یہ چھوٹا سا لشکر، یہ مجاہدین ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنے آپ روئے، اتنا آپ پر گریہ طاری تھا کہ چادر مبارک کندھوں سے گر جاتی تھی، اور ابو بکر کہتے یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اگلے دن صفیں جو ہے نا بنی، سب سے پہلے 3 کفار کے سردار عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید باہر نکلے۔ دوسری طرف سے انصار کے 3 عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم نکلے۔ عتبہ، شیبہ ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم انصار مدینہ ہیں۔ کہا تم ہمارے پائے کے نہیں ہو، تم واپس جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑتے، ہمارے چچیرے بھائیوں کو بھیجو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا حمزہ، علی، عبیدہ بن حارث تم نکلو۔ یہ تینوں نکلے، قریب آئے تو کہا کہ اب تم ہمارے پائے کے ہو۔ جنگ شروع ہوئی، عتبہ کے مقابلے میں عبیدہ بن حارث آئے تو عتبہ نے ان کو تلوار ماری تو پاؤں کٹ گیا، زخمی ہو گئے، عتبہ بھی زخمی ہوا۔ حضرت علی ولید کے مقابلے میں آئے تو ان کا سر قلم کر دیا، اور شیبہ کے مقابلے میں حمزہ آئے تو ان کو بھی قتل کر دیا۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد دونوں نے مل کر عتبہ پر حملہ کیا اور عتبہ کو بھی مار دیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہ والد تھے، ان کو بڑا صدمہ ہوا۔ صدمہ اس بات پر نہیں کہ ایک مشرک باپ قتل ہوا، صدمہ اس بات پر کہ عتبہ کے اندر بہرحال ایک اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ رکھی تھی، اور عتبہ نے اس جنگ کے اندر بھی بہت زیادہ محنت کی، حکیم بن حزام نے اور عتبہ بن ربیعہ نے، کہ کسی طرح یہ جنگ ختم نہ ہو اور کفار ہم واپس چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل کسی قیمت پر بھی راضی نہیں تھا۔ بہرحال کفار کو یہ بڑا صدمہ ہوا، تو اس کے بعد عام جنگ ہوئی، فرشتے مدد کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا یا معوذ بن افرا نام تھا ان کا، یہ دونوں نوجوان حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے آس پاس تھے۔ انہوں نے کہا کہ چچا ابو جہل کون سا ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا سامنے گھوڑے پر جا رہا تھا، میں نے کہا تمہارے شکار وہ ہے، تلوار رہتے ہوئے بجلی کی طرح کودے اور پہلے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی، پھر ابو جہل کو مارا۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو کفار کی صف میں تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، انہوں نے معاذ بن عمر بن جموح کو تلوار ماری تو ان کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن چمڑی کا کچھ حصہ باقی رہا، وہ لٹکتا رہا، سارا دن ایسے رہا۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے بہت تکلیف ہوئی تو پاؤں کے نیچے میں نے ہاتھ کو رکھا اور جھٹکا دیا، اور اس طرح میرا اس ہاتھ سے جان چھوٹی۔ معوذ بن افرا کچھ دیر لڑتے رہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، وہ شہید ہوئے۔ 70 کافر پکڑے گئے، ان کو قیدی بنایا گیا، بہت زیادہ مال غنیمت ملا، اور یہ ناکام و نامراد ہو کر مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ اور فیصلہ یہ ہوا کہ تجارتی قافلے کا جتنا مال بھی ہے، اصل رقم سے جتنا فائدہ ہے، اس کو کوئی نہیں لے گا، اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اس کے خلاف سامان حرب خریدا جائے گا اور مسلمانوں سے انتقام لیا جائے گا۔ اور پھر اگلے سال احد کے میدان کے اندر کفار اور مسلمانوں کا یہ جنگ ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت سے روشنی ایسی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے اندر باعث ہم کو تبدیل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔